اس کے اندر وسعت کس طرح ہوگی، کاروبار میں برکت کس طرح آئے گی، اور تجارت کے اندر برکت کس طرح آئے گی۔ یہ 2-3 سوال تھے جن کے بارے میں وظائف ہم سے پوچھے تھے، ایک بہن نے بھی اور 2 بھائیوں نے بھی، کہ اس کے بارے میں 1-2 وظیفہ بتا دیں جن سے یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اب بعض لوگوں کو رزق میں برکت کے لیے وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں، تجارت میں اس کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی، اس کے لیے وظیفہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بہن کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند نے 4-5 سال پہلے کام شروع کیا، ہر سال کے اندر کام جو ہے پیچھے آ رہا ہے، آگے ترقی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کوئی مجرب وظیفہ بتا دے۔ تو اس کے لیے ہم 2 وظائف بتائیں گے۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، وہ قرض نہیں اتر رہا، تو اس کے لیے بھی آج ہم وظیفہ بیان کریں گے کہ انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا اور رزق کی تنگیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات کہ جو آج ہم وظیفہ بتا رہے ہیں رزق میں برکت کے لیے، وہ یہ ہے، آپ نے صبح کی نماز کے بعد 70 بار قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سورۃ شورا ہے، آیت نمبر 19 ہے، سورۃ شورا آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ جو آیت ہے سورۃ شورا آیت نمبر 19، اس کو 70 بار صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر وسعت ہوگی، کاروبار میں برکتیں آئیں گی، آپ کی پریشانیاں جو کاروبار کے سلسلے میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، آپ پر بہت زیادہ قرض ہے یا رزق کے اندر تنگی ہے، تو اس کے لیے ایک دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین بتا دیجئے میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، یا میرے پاس مال کتابت نہیں ہے کہ وہ میں ادا کروں اور اپنی جان کو آزاد کروا سکوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس غلام کو کہ میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو کلمات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ وہ کیا کلمات تھے جس سے انسان کا قرض اتر جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو سکھائے تھے، صاحب مشکات نے مشکات المصابیح کے اندر نقل کیے ہیں، باب الدعوات کے اندر صفحہ 215 صفحہ 216 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، جس کے اندر یہ دعا موجود ہے جو قرضوں کو اتارنے کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی یہ دعا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو صبح کی نماز کے بعد 70 بار پڑھے۔ اس کے اول آخر درود شریف پڑھے 7 بار، اول آخر درود شریف، یعنی 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اب صبح کی نماز کے بعد 70 بار پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا دوبارہ سن لیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ اتر جائے گا، تو آپ بھی دعا کا اہتمام فرمائیں۔ جو اوپر دعا بتائی ہے اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے کے اندر پریشان ہیں، اس کا حل پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر لکھیں۔ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنا علاقہ، یہ بھی بتا دیں کہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، مکمل خواب لکھیں کمنٹس کے اندر، آپ کو بتایا جائے گا۔ کسی شرعی مسئلہ میں آپ پریشان ہیں تو اس شرعی مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ شرعی مسئلہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ شرعی مسئلہ اردو کے اندر آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔